تمہاری زندگی فری نہیں ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائی تھی، بمبئی کے ہیرو کی نقل کرنے کے لیے نہیں بنائی تھی۔ اگر تمہیں نقل ہی کرنی تھی تو بمبئی کے ہیرو کی نہ کرتے، بلکہ کربلا کے اس 18 سال کے جوان کی نقل کرتے جس کا نام علی اکبر ہے، جس نے بالکل بھرپور جوانی میں اپنے بابا کے سامنے شہید ہونے سے پہلے کہا تھا، اے میرے بابا حسین، آپ کا بیٹا، یہ آپ کا بیٹا علی اکبر، اس کی جوانی دنیا کی دیوانی نہیں ہے بلکہ مدینے والے کی دیوانی ہے، کیونکہ یہ زندگی دنیا کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی۔ نبی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، تاج السریہ، تاج السریہ، بستی بستی کریا کریا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اقبال کہتا ہے بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ آج کل کے امتی نام محمد ندیم، نام محمد فرقان، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ 2-3 لوگ جا رہے ہیں، میں کیا سمجھوں؟ میری تقریر ٹھیک نہیں ہو رہی ہے یا سننے والے ٹھیک نہیں ہیں؟ جلدی بتائیں بھائی، یہ اگر ڈی ایم کی محفل میں بیٹھے تو ایسے اٹھ سکتے ہیں؟ ماسٹر سے بھی پوچھ کے جاتے ہیں ایسے کر کے، مگر مولویوں کی اتنی بھی اوقات نہیں رکھی لوگوں نے، وہ سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں، جب چاہیں گے اڑ جائیں گے۔ کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کا خادم ہوں اور خادموں کو زیادہ زور سے بات نہیں کرنی چاہیے، مگر اتنا ضرور ہے کہ آپ کو یہ جو باتیں سننے مل رہی ہیں یہ اللہ کی نعمت سمجھ کے سن لیجیے، یہ سب کو میسر نہیں ہے۔ پرشکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ محمد ندیم لڑکا ہے، اس کے اسٹیٹس پہ گندا گانا چل رہا ہے، محمد فرقان لڑکے کا نام ہے، مگر اس کے اسٹیٹس پر برہنہ تصویریں اپلوڈ ہو رہی ہیں، اس کا فیس بک کا پیج یہ بتا رہا ہے کہ یہ بے شرم ہے، بے حیا ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنے گھر کی عورتوں تک کے فوٹو اپلوڈ کرنا شروع کر دیے، اس کی بےغیرتی اس درجے کو پہنچ گئی، اس نے اپنے اسٹیٹس پر اپنی گھر کی بہنیں اور بیٹیوں کی تصویریں اپلوڈ کرنا شروع کر دی۔ اس کی بےغیرتی کی حد یہ ہے کہ وہ محمد ندیم رکھ کے نام اور شراب کے خانوں کی پاس نظر آتا ہے، وہ شراب پیتا ہوا نظر آتا ہے۔ غیر مسلم کہتے ہیں یہ مسلمان جو شراب پیتے ہیں، ان کے مذہب میں تو حرام ہے۔ جب غیر مسلم یہ تانے دینے لگے تو اسلام کو یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ پہلے کے بھی مسلمان تھے، پہلے کے زمانے کے، آج کے زمانے کے بڑے بڑے اچھے لوگوں سے پہلے کے فقیر بہتر تھے کہ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے قریب ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا، ادھر سے انگریز گزرا، انگریز سے اس نے کچھ مانگا، انگریز نے اس کو کچھ دے دیا، اس کا جو پرس تھا وہ گر گیا، جب وہ پرس گر گیا تو انگریز کا پرس اس نے اٹھا لیا، وہ چاہ چکا تھا، انگریز جھوٹا ملا نہیں، 3 مہینے کے بعد انگریز آیا، اس نے امانت کے طور پہ پورا پرس اس کے سامنے رکھا تھا، کہنے لگا حضور یہ آپ کا پرس ہے؟ اس نے کہا پرس تو میرے ہی ہے، پیسے چیک کیے سارے پیسے اسی میں۔ اس نے کہا یہ بتائیے آپ کہ آپ کیا بھکاری نہیں ہے؟ کہا بھکاری ہوں تو۔ کہا اتنا پیسہ تھا تیری زندگی بدل سکتی تھی، تو نے یہ پیسہ لیا کیوں نہیں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لے آیا، کہنے لگا میں بھکاری ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، میں مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہوں، اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے یہ کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے حضور کو تکلیف ہو جاتی، اور میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنے نبی کو تکلیف پہنچاؤں، اپنے نبی سے بہت پیار کرتا ہوں، لے اپنا یہ پرس لے لے۔ انگریز آگے بڑھ کے بولا پرس بعد میں دینا، ذرا ہاتھ بڑھا، مجھے مسلمان بنا، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ ارے جب امتی کی ایمانداری کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کی ایمانداری کا عالم ہے۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں۔ اچھا اچھے بچے کہاں سے آئے؟ اچھی مائیں نہیں ہیں۔ اچھے جوان کہاں سے آئے؟ اچھی تربیت ہے کوئی نہیں۔ جوانوں نے اپنی جوانی کو بیکار کر لیا، حالانکہ جوانی تو صحابہ کرام پہ بھی آئی تھی نا۔ سبحان اللہ، بولو تو صحیح طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری اس قوم میں ایسے جوان بھی گزرے ہیں
کہ شادی کی پہلی رات ہے, سبحان اللہ. بندہ اپنی بیوی کے حجرے میں گیا ہے, ادھر اعلان آ گیا جہاد پہ جانا ہے, جان دینا ہے. حنظلہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے سبحان اللہ. اور جوش جہاد میں بغیر غسل کے جا کے میدان جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے, سبحان اللہ. اور پھر اسے اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا. سبحان اللہ. یہ جوانیاں تھی ہماری, مگر مائیں نیک تھی. بی بی کتنی نیک تھی, بی بی نے یہ نہیں کہا اور اب کہاں جا رہا ہے, نئی نویلی دلہن ہے, ایک کی رات کی دلہن ہے. سبحان اللہ. اپنے شوہر جب چلا, کہاں جا رہے ہو, کہا میں جا رہی ہوں وہاں پہ, میں جا رہا ہوں حضور کے لیے شہادت کی طرف, جہاد کی طرف. اس نے یہ نہیں کہا بھی نئی نویلی دلہن ہوں, میرا حق بنتا ہے. کہاں جا رہے ہو, یہی تو کہہ رہا ہوں, مرد اگر لاجواب تھے صحابہ تو صحابیات بھی لاجواب. سبحان اللہ. اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ میرے آنسو تیرے پیروں کی زنجیر بننا چاہتے ہیں, میرا عشق تو دیکھ, میں نئی نویلی دلہن ہوں, ابھی تو مجھ سے ایک ہی مرتبہ تیری ملاقات ہوئی ہے, یہ تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلا ہے. اس نے یہ نہیں کہا, اس نے کہا پہلے وعدہ کر کے جا کہ جب قیامت کے دن تجھے شہید کہہ کے پکارا جائے تو مجھے چھوڑے گا نہیں, مجھے بھی اپنے ساتھ لے گا. یہ جو اچھا یہ بتائیں, مدینے کے صحابہ لاجواب تھے تو ان کی عورتیں لاجواب نہیں؟ فلاں کی لڑکی بھاگ گئی, اس کی لڑکی بھاگ گئی, اس کی لڑکی نے ناک کٹا دی, اس کی لڑکی نے یہ کر دیا. وہی یار, لڑکیاں ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ تو بہت پیاری چیز ہے. سبحان اللہ. بیٹیاں, جس کی بیٹی نہیں اس کے تو جنازے پہ کوئی رونق نہیں. سبحان اللہ. بیٹیاں تو جنازے کی رونق. سبحان اللہ. بیٹے اتنا پیار کر ہی نہیں سکتے جتنا اللہ نے بیٹیوں کے دل میں ڈالا. سبحان اللہ. جو دل دھڑکتا ہے بیٹی کا, وہ بیٹے کا تو کبھی دھڑک نہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ کہ بیٹی کو وقت نہیں دیا گیا, سبحان اللہ. بیٹی کو ٹائم نہیں دیا, سبحان اللہ. بیٹی کو سمجھایا نہیں, سبحان اللہ. بیٹی کو تربیت نہیں دی. سبحان اللہ. اگر تربیت دے دی جائے, سبحان اللہ. سنو میری بات, شام کو اس کے گھر میں کیا ہوا کہ گھر میں جیسی بچی تھوڑا ہوش میں آئی ہے تو تھوڑا سا اس نے دیکھا ہے اندر فلم چل رہی ہے. وہ اب 5 سال کی 6 سال کی بچی اس میں گندی تصویریں دیکھ رہی ہے, گندی فلم دیکھ رہی ہے. یہ 20 سال سے گھسی ہمارے گھر میں ٹی وی, تھوڑا 20 سال سے پہلے ہو گئی ہوگی, اس سے بھی زیادہ تھوڑا. اب جب ٹی وی داخل ہوئی ہے نا, اب ماں بیٹھی ہے, وہ دیکھ رہی ہے کہ گندی فلم, گندی تصویریں آ رہی ہیں. اب وہ دیکھ رہی ہے کہ ماں باپ سب بے غیرت ہو گئے, بھائی بے حیا بے غیرت, سبھی بے شرم ہو گئے. کس کو سمجھانے کی بات کروں میں بھی, ان بے غیرتوں کو کون سمجھائے جو اپنی بہنوں کے سامنے بیٹھ کے فلمیں دیکھے, ڈرامے دیکھے, اپنی بیٹیوں کے سامنے. یوں بھی حرام اور یوں تو کتنا خراب بات ہے کہ بیٹی وہ ابو بھی جوان ہو رہی ہے, اپنی ماں کو فلم دیکھتے ہوئے دیکھ رہی ہے. جب وہ ہیرو ہیروئن ملتے نہیں ہے نا آپس میں تو ماں ایموشنل ہو کے رونے لگتی ہے, اور جب ہیرو ہیروئن بھاگتے ہیں اور بھاگ کے شادی کرتے ہیں تو ماں بڑی خوش ہوتی ہے, بڑا اچھا ریئیکشن کرتی تھی. اب یہ دیکھ دیکھ کے بیٹی جوان ہو گئی, اور یہ دیکھ دیکھ کے جب بیٹی جوان ہو گئی اور جب اس نے بڑے ہو کر کے یہی پریکٹیکل کر دیا تو اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے, اس میں افسوس کرنے والی کیا بات ہے. بچی تو بچپن سے جوانی تک اس کی تربیت ہوتی رہی وہی فلموں کے ذریعے, اور جب اس نے ماں کو فلموں میں روتے دیکھا تو یہ کیا. مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ مسلمانوں کہ اگر وہی ماں جو فلم کے سامنے روئی تھی, اگر وہی ماں سجدے میں روتی تو کبھی بیٹی ایسا راستے خود ہی تباہی کے نکالے ہم نے. راستے خود ہی, تھوڑی سی اللہ نے دولت کیا دے دی, اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیکار رویہ کر دیا. میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں کوئی یہ کہے کہ میں لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل لے لو, بے وقوفی ہے. لے ہی نہیں سکتے, لے کے دکھاؤ. ٹیکنالوجی جب آگے بڑھی ہے تو اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کبھی. ٹیکنالوجی پہ کوئی بھی اختیار نہیں کر سکتا. اب یہ کہہ نہیں سکتے کہ موبائل ہاتھ سے لے لو, اب یہ کہو کہ انہیں یہ بتاؤ کہ موبائل میں کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا. انہیں ڈراؤ کہ یہ دیکھنا ہے اور یہ نہیں دیکھنا. اور بچپن سے یہ تعلیم
सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। ये तालीम दो। एक बुजुर्ग कहते हैं, तवज्जो करना, एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने मुझे 10 साल की उम्र में कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। वो बात कहती थी पहले भी नहीं जाता था, मगर पहले कुछ नहीं कहती थी तो मैं अब भी मुतमईन था कि ये तो कहती है, मैं कभी चला जाता हूँ कभी नहीं मानता हूँ। मगर जब मैं 10 साल का एक दिन हुआ तो मेरी पैदाइश वाले दिन मेरी माँ ने कहा, जब मैं 10 साल का हो गया, कहने लगी बेटे नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। वो खाना बना रही थी, फिर उसने कहा नमाज पढ़ने जा, फिर मैं नहीं गया। फिर उसने मुझसे जोर से कहा जाता कि नहीं जाता, मैं नहीं गया। वो एक रोटी बना रही थी, आई और उसने जोर से चिमटा मारा, मेरे बैठ गए चिमटा और मैं खून से लाल हो गया मेरा सर। मैं कांप के बोला अम्मा अब न मानना, अब मैं अब न मानना जाना नमाज को। कहते ऐसे डर बैठ गया, मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया। जब मेरी माँ का इंतकाल होने वाला था, मैंने पूछा अम्मी एक दिन रोटी फेंक दी थी तूने, मेरा सर फाड़ा था क्यों? तो मेरी माँ ने कहा मेरे लाल मुझ पे रोटी बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे तो बहादुर थे उनके, माँ उनकी बड़ी दिलवाली थी। सुभान अल्लाह। वो माए थी, वो बाप थे, अपने बच्चों की तरबियत करते थे। हैं? इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। तो मैं उनसे कहता हूं यार अधूरी बात क्यों करते हो, पूरी बात कहा करो। हुसैन ने बाप में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया। एकदम तो नहीं होती ना करबला, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, हल्के हल्के चीजें बेल्ट होती है, हल्के हल्के। एकदम तो कोई नहीं बिगड़ता ना, कोई हल्के हल्के बिगड़ने की जरूरत बनती है। एक दो सिगरेट पीने से अगर किसी को दिल का दौरा पड़ता